السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہادی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد قیدیوں کے ساتھ برتاؤ۔ مدینے پہنچ کر قیدیوں کو سب مسلمانوں پر تقسیم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، ان لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا۔ اس رات سب قیدی اکٹھے ہی تھے، ابھی تقسیم نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی گرفتار ہو کر آئے تھے۔ انہیں کسی نے بہت کس کر باندھا تھا، بندش کی تکلیف سے کرا رہے تھے۔ ان کی آواز سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہ آئی، رات گئے تک جاگتے رہے۔ کسی نے دریافت کیا تو فرمایا، چچا کرا رہے ہیں، تکلیف ہے۔ انہوں نے جا کر بند ڈھیلے کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر سب کی گرہیں یکساں کر دو۔ قیدیوں میں سے ابو عزیز نامی ایک شخص ایک انصاری خاندان کے حصے میں پڑا۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا اتنا خیال تھا کہ صبح کا کھانا ہو یا رات کا مجھے روٹی کھلاتے اور خود کھجوریں کھاتے رہتے۔ روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی مل جاتا تو میرے پاس لے کر دوڑے آتے۔ میں ہزار انکار کرتا، مجھے بڑی شرم معلوم ہوتی تھی، مگر یہ نہیں مانتے۔ ان قیدیوں کو بعد میں معاوضے کی رقم لے کر چھوڑ دیا گیا۔ کچھ لوگ یہ رقم ادا نہ کر سکے تھے، ان کے لیے سہولت بہم پہنچائی گئی کہ 10 مسلمانوں کو لکھنا سکھا دیں، چھوڑ دیے جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو ہارنا ہی چاہیے۔ کافروں کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا۔ اس رات کو جس کی صبح ان کے لیے شکست اور موت کا پیغام لائی، شراب پینے اور ناچ گانے میں مشغول تھے۔ ان میں اختلاف تھا، کچھ لوگ تو صرف اس لیے لڑ رہے تھے کہ ان کی قوم کے لوگ ان کو بزدل نہ کہیں، اندر سے ان کا دل نہ کہتا تھا۔ ایسی ایک مثال اتباع کی تھی، وہ کسی اصول کی خاطر نبر آزما نہ تھے، اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی میں آمادہ فساد تھے۔ وہ مرنے کے بعد کسی زندگی کے قائل نہ تھے، موت کو زندگی کی راحتوں کا خاتمہ کہتے تھے، اس لیے موت کا خوف ان کے دل میں سمایا ہوا تھا۔ وہ ایمان کی دولت سے محروم تھے، ان کو نہ اپنے اوپر بھروسہ تھا نہ کسی غیبی طاقت پر۔ ان اندرونی کمزوریوں کے ساتھ جو فوج میدان میں آئے گی، اس کا انجام کا فیصلہ زیادہ غور و فکر کا محتاج نہیں۔ کثرت تعداد نہیں، اللہ کی مدد فتح کی ضمانت ہے۔ جو موت سے آنکھیں ملانے کی جرات رکھتا ہو، اس سے لڑنا اور جیت جانا آسان نہیں۔ مسلمان مرنے سے نہ ڈرتے تھے، ہار ہو یا جیت، انہیں جنگ کے دونوں پہلوؤں کے بارے میں پختہ یقین تھا۔ وہ اپنے نبی کو سچا جانتے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد کہ میں کافروں کی شکست کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، انہیں لڑائی کے انجام کے بارے میں کوئی شبہ نہ تھا۔ پھر آئین لڑائی میں وحی الہی کے یہ الفاظ جناب رسالت میں آپ کی زبان مبارک پر جاری تھے، یہ گروہ ہارے گا اور پیٹھ دکھا کر بھاگے گا۔ انہیں کلام الہی پر یقین تھا، وہ ہر ذہنی خلش اور قلبی کمزوری سے آزاد تھے۔ مرنے کے بعد کی زندگی اور آخرت کی جواب دہی کے خیال نے وہ احساس فرض ان کے اندر پیدا کر دیا تھا، جس کے بعد انسان بڑے سے بڑے خطرے کو نگاہ میں نہیں لاتا۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا تلاش کرنا ان کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا۔ دن کے دن اور رات کے رات ہونے میں ان کو شبہ ہو سکتا تھا، نبی برحق کے قول میں ان کے نزدیک شک کی گنجائش نہ تھی۔ گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی اور اس کے درمیان ایک انصاری نوجوان اطمینان سے کھڑا کھجوریں کھا رہا تھا۔ ان کا نام عمیر بن حمام تھا۔ اس نے آپ کو یہ فرماتے سنا، آج جو ان کافروں کے مقابل جم کر لڑے گا، پیٹھ نہ دکھائے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ کہنے لگا، اچھا تو مجھ میں اور جنت میں صرف اتنا فاصلہ ہے کہ یہ لوگ مجھ کو قتل کر دیں؟ ہاتھ سے کھجوریں پھینک کر تلوار سونت کر دشمنوں کی صفوں میں گھس گیا اور بے جگری سے لڑتا ہوا شہید ہوا۔ اس لڑائی کے انجام نے ثابت کر دیا
کہ کثرت تعداد نہیں، اللہ کی مدد فتح کی ضمانت ہے۔ احد کی لڑائی۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے۔ یہ پہاڑ مدینہ کے اتر پچھم میں کوئی 2 میل کی دوری پر ہے۔ اب کی لڑائی اس پہاڑ کی وادی میں ہوئی۔ کافروں کی فوجیں اسی وادی کے سر پر مدینہ کے آمنے سامنے اکٹھا ہوئیں۔ 3000 آدمی تھے، 700 ان میں زراپوش تھے، 200 گھوڑے تھے، 17 عورتیں تھیں۔ عورتیں دف بجا بجا کر گاتی اور بدر کی لڑائی میں مارے جانے والوں کا نام لے کر بیان کرتی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ سپاہیوں کو جوش آئے، لڑنے میں پیچھے نہ ہٹے۔ یہ فوج مکے سے روانہ ہوئی، تب ہی مسلمانوں کو اس کی اطلاع مل چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے مشورہ کیا، جو لوگ کسی مجبوری کے سبب بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تھے، ان کو فکر تھی کہ کھل کر مقابلہ ہو، اللہ کی راہ میں بہادری اور مردانگی دکھلانے اور خدا کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کا موقع ہاتھ آئے۔ وہ کہتے تھے مدینے سے باہر نکل کر کافروں کے سامنا کیا جائے۔ آپ کی ذاتی رائے آبادی میں رہ کر لڑنے کی تھی۔ جب دیکھا کہ زیادہ لوگ باہر نکل کر لڑنے کے موافقت میں ہیں، آپ نے وہی رائے مان لی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ اگر کسی معاملے میں اللہ کا کوئی خاص حکم نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رائے پر عمل کرتے جس کی طرف زیادہ لوگ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا بھی یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی رائے اس وقت تک ظاہر کرتے رہتے جب تک یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ان کا مشورہ ٹکرا نہیں رہا ہے۔ مسلمانوں کی فوج میں کل 700 آدمی تھے، ان میں سے صرف 1000 زراپوش تھے اور اتنے آدمیوں کے درمیان محض 2 گھوڑے تھے۔ یہ لوگ احد کے جڑ میں صف بستہ ہوئے، پہاڑ ان کے پشت پر تھا، 50 تیر انداز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک چھوٹے سے ٹیلے پر مقرر کیا، فرمایا تم دیکھتے رہو کہ پیچھے سے حملہ نہ ہونے پائے، تیروں کی بوچھار سے دشمنوں کو قریب نہ پٹکنے دو، خبردار اپنی جگہ نہ چھوڑنا، جب تک اپنی جگہ پر جمے رہو گے ہمارا پلہ بھاری رہے گا۔ تم دیکھو کہ ہمیں شکاری پرندے جھپٹ کر لیے جا رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ یہ دیکھو کہ ہم نے دشمن کو پسپا کر دیا ہے، انہیں روند کر رکھ دیا ہے، تو بھی میری طلبی کے بغیر اس ٹیلے سے تمہارے قدم آگے نہ بڑھیں۔ پہلا حلہ۔ لڑائی شروع ہوئی۔ بدر کی لڑائی کی طرح آج بھی مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا۔ حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہم اور دوسرے مہاجر و انصار اپنی تلوار کے جوہر دکھلا رہے تھے۔ حضرت ابو دجانہ انصاری کا تو یہ حال تھا کہ تلوار کند ہو جاتی تو اس کو پتھر پر تیز کرتے اور پھر دشمنوں کی صفوں پر ٹوٹ پڑتے۔ کوئی نہ تھا جو کافروں کا جھنڈ چند سیکنڈ ہاتھ میں لے کر سیدھا کھڑا ہو سکتا، جس کے ہاتھ میں جھنڈا پہنچتا۔ ان بہادروں کی تلواریں موت کی طرح ان کے سر پر جا پہنچتی اور وہ جہنم کی راہ لیتا۔ آخرکار دشمن کی فوج میں ابتری پھیل گئی، لوگ تتر بتر ہو گئے اور سر پر پیر رکھ کر بھاگنے لگے۔ یہی وہ نازک موقع تھا جب مسلمان اپنے سردار کا حکم بھول گئے۔ معمولی سردار نہیں، اللہ کا رسول جس کی ہدایت کے خلاف کر کے فائدے کی امید کبھی نہیں کی جا سکتی۔ انسانی کمزوری احساس فرض پر غالب آ گئی۔ تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے۔ آپ کا حکم بھول گئے، ابتری پھیل گئی۔ حضرت خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کافروں کے سوار دستے کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی۔ تیر اندازوں کا ٹیلے سے ہٹنا تھا کہ وہ اپنے بچے کچھ ساتھیوں سمیت نہایت ہوشیاری سے پیچھے پہنچے اور حملہ کر دیا۔ مسلمان تو مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول تھے۔ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ لڑائی ختم ہو گئی، اور سچ یہ ہے کہ لڑائی ختم ہی ہو گئی تھی۔ اگر تیر انداز دستہ اپنی جگہ نہ چھوڑتا، ایک بارگی جو حملہ ہوا تو بوکھلا گئے۔ دونوں فوجیں ایسی گڈ مڈ ہوئیں کہ کسی کو کسی کی سدھ نہ رہی۔ اسی ہنگامے میں
ایک شخص نے حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کر کے یہ شور کر دیا کہ توبہ توبہ، وہ بدبخت شمع نبوت کے گل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس خبر نے رہے سہے جو اس بجا نہ رکھے بڑی ابتری پھیل گئی۔ اب کچھ لوگ جنہیں اصل حقیقت کی اطلاع نہ تھی، یہ سوچ کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے کہ سرور عالم کے بعد زندگی بیکار ہے، احد کی اس وادی میں اپنے پیارے نبی پر قربان ہو جانا ہے، لوٹ کر مدینے نہیں جانا ہے۔ شمع رسالت کے پروانے۔ مہاجرین اور انصار میں سے 14 جانباز آپ کے گرد صف بستہ تھے اور داد شجاعت دے رہے تھے۔ آپ پر قربان ہو جانے کی سعادت کے مقابلے میں زندگی کی پونجیں انہیں حقیر تر نظر آتی تھی۔ شمع رسالت پر پروانہ وار فدا ہونے کی آرزو تھی۔ ایمان اپنا تقاضا پورا کر رہا تھا۔ یقین کی نگاہوں کے سامنے جنت کا نقشہ تھا۔